اوکے جی، پارشل ڈیریویٹیوز کے حساب سے ایک بات جو بار بار ہوتی رہتی ہے، مجھے کرتے ہوئے بھی غصہ آ رہا ہے کہ بار بار کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو سنتے ہوئے بھی شاید آ رہا ہو، لیکن اس طرح بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے دماغ جو ہے وہ ابھی تک ایک ہی ویریبل کو دیکھ رہے تھے، اور اب ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے دماغ بھی تو کھلتے رہیں گے نا. بڑی چیز کے لیے بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو بار بار بنانا کم از کم شروع میں ضروری اس لیے تاکہ بات آپ کے ذہن میں تفصیل سے بیٹھ جائے، کہیں جائے نہیں. اچھا بھائی، اگر یہ ایکس اور وائی ہے تو یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اگر ایکس ہے اور یہ اگر وائی ہے تو پارشل ڈفرینسیشن اس ایک پوائنٹ، مثال کے طور پہ اگر میں اس کو کہہ دوں 1,2، تو پارشل ڈفرینسیشن اس پوائنٹ کو دونوں سمتوں میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھے گی، یا یہ کہیے کہ تبدیلی کیسے ہوگی یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے. تو بھائی یہ ہے کہ پارشل جب میں ایکس ڈائریکشن میں لوں پارشل ڈیریویٹو، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایکس میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، اور جب میں پارشل ایف بائی پارشل وائی لوں گا تو وائی میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے، یعنی جو پورا فنکشن ہے ایف، اس میں تبدیلی آتی ہے. تو مثال کے طور پہ اگر پارشل ڈیریویٹو میں نکال رہا ہوں 1 اور 2 کے حساب سے، تو یہ بات ہوئی. تو اگر ایکس میں فرض کیجئے کہ -1 کی تبدیلی آتی ہے اور وائی میں تبدیلی آتی ہے +2 یونٹس کی، تو یہ نیٹ تبدیلی ہمیں اپنے فنکشن میں یعنی اپنے آؤٹ پٹ میں نظر آئے گی. تو یہ تو کسی بھی فنکشن کی یعنی نمبر کی بات ہو گئی. اگر میں یہاں پہ آپ کو ایک ویکٹر دے دوں عجیب سی ڈائریکشن میں، فرض کیجئے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ویکٹر ہے، ویکٹر وی، اور اس پہ یہ ویکٹر کا ایرو بھی لگے گا. تو اب جب میں ایکس اور وائی میں الگ الگ تبدیلی کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو ویکٹر ہے یہ ویکٹر اس تبدیلی کی وجہ سے بدلے گا. فرض کیجئے کہ یہ ویکٹر تھا ہمارا -1 اور 2. تو جب میں اس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں جس کو میں کہتا ہوں h، تو اگر یہ تبدیلی اس پورے ویکٹر میں آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ویکٹر اس تبدیلی سے ضرب دیا جا رہا ہے، اور جب میں ضرب دوں گا تو یہ ویکٹر کیا ہو جائے گا؟ تبدیلی ہونے کے بعد -h اور 2h، یعنی -1 ضرب h اور 2 ضرب h. اچھا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی تبدیلی ہے. حدود والی بات آپ کو یاد آئی کہ ہم یہاں پہ لمٹ لگاتے ہیں کہ h جو ہے وہ صفر کی جانب بڑھتا جا رہا ہے، تو 0.001 0.00001 اس لیول کی تبدیلی ہے، بہت چھوٹی تبدیلی. اچھا، اور یہ جو چھوٹی سی تبدیلی ہے یہ x سے بھی ملٹیپلائی ہو رہی ہے اور y سے بھی ملٹیپلائی ہو رہی ہے، دونوں سے ضرب دی جا رہی ہے. تو گویا اگر یہ 1 یونٹ کا چینج ہے تو -1 یونٹ کا چینج x میں آ رہا ہے اور 2 یونٹ کا چینج y میں آ رہا ہے. تو اسی بات کو اگر میں ایسے لکھنا چاہوں، یہ ایک سائن ہے جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ کہلاتا ہے نیبلا. نیبلا ہم لے رہے ہیں اس ویکٹر کا، اور اس نیبلا کو اگر ہم اس فنکشن سے ضرب دیں، کیونکہ ہمارا ویکٹر جو ہے وہ بھی تو اس فنکشن سے ہی عبارت ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ x کا پارشل ڈیریویٹو لیتے ہیں تو -1 یونٹ x میں تبدیلی آ رہی ہے، اور جب ہم y ڈائریکشن میں y کی سمت میں ڈیریویٹو لیتے ہیں تو 2 یونٹ کی تبدیلی y ڈائریکشن میں آ رہی ہے. تو گویا ہمیں کوئی بھی ویکٹر اگر دیا ہوا ہو، مثال کے طور پہ ایک ویکٹر ہے w اگر ہمیں دیا ہوا ہو اور اس کی کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے، a کہہ لیں، b کہہ لیں، تو جب ہم یہ نیبلا w لگائیں گے اس f پہ تو یہ بنے گا a پارشل f بائی پارشل x جمع b پارشل f بائی پارشل y. تو اسی بات کو ویکٹر فارم میں ہم کیسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ویکٹر a اور b تھا یہ دراصل ضرب دیا جا رہا ہے پارشل f بائی پارشل x اور پارشل f بائی پارشل y سے، اور یہ ضرب جو ہے یہ ایک ڈاٹ پروڈکٹ ہے، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل جو ویکٹر w ہے یہ اس تبدیلی سے یہ دراصل f میں کل بدلاؤ سے ضرب دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے.